جب ہونٹ سردی گرمی یا ہر موسم میں پھٹتے ہیں، اور ہر موسم میں اگر ہونٹ پھٹتے ہیں اس کا مطلب آپ دودھ نہیں پیتے، تو دودھ پیا کریں، آپ کے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے، آپ کو کسی بھی کیمیکل کے ہونٹوں پہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہاں، قدرتی بالائی لگا لیں تو بھی اچھا ہے۔ ایک اور کمبینیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، چہرے پہ یا ہونٹوں پہ لگانے کے لیے خاص کر آج کل کے موسم میں 2 طریقے ہیں اس کے۔ ایک ہے یہ ہم وزن ہی ہے، شہد، گلاب کا عرق اور سرکہ، وہی پھلوں کا سرکہ۔ شہد اور سرکہ ہم وزن لے لیں اور انہی کے برابر، ان سے مراد یہ ہے کہ شہد اور سرکہ جتنی مقدار میں ہوگا، مثلا 2 چمچ ہے فرض کریں، تو 2 چمچ گلاب کا عرق ڈال دیں، یعنی گلاب کا عرق دگنا ہے ان دونوں سے۔ اگر ایک حصہ شہد ہے، ایک حصہ سرکہ ہے، تو 2 حصے گلاب کا عرق ملا کر رکھ لیں۔ رات کو سوتے وقت چہرے پہ، ہونٹوں پہ، پاؤں پہ، ہاتھوں پہ لگانا چاہیں لگا کے سوئیں۔ 3 دن میں آپ کے تمام زخم، تمام کھردرا پن، خشکی، کریکس، ہر چیز ہیل ہو جائے گی، اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل بیبی اسکن ہو جائے گی انشاءاللہ، اور رنکلز بھی نہیں پڑیں گے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور جن کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی، اب بیوٹی پارلرز کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت عرصے سے رائج ہے، گلیسرین کے ساتھ 1 حصہ گلیسرین، 1 حصہ لیمن جوس اور 2 حصے گلاب کا عرق، ایک یہ طریقہ ہے۔ ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کر لیں۔ اب ایسا نہ کریں کہ ایک ہی جگہ پہ آپ ساری چیزیں لکھے بیٹھے ہوں اور پھر بعد میں پوچھیں وہ گلیسرین اور سرکے والا کون سا کمبینیشن آپ نے بتایا تھا، تو ایسا نہ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ڈرائی اسکن کے لیے بھی بیسٹ ریمیڈی ہے، جیسے فیس اگر بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا تو آپ شہد کے اندر جو میں نے آپ کو چیزیں ملائی، ایک تو وہ آپ روٹین میں بھی لگا سکتے ہیں، اور خاص طور پر اس جگہ پر آپ شہد لگا دیں، تھوڑی دیر میں وہ آپ کی اسکن کو بہت خوبصورت بنا کے چھوڑے گا۔ اور بہترین فیشل ہے، یعنی جیسے ٹونر، یعنی فیشل کے بعد یا آپ نے جو بھی اسٹیم وغیرہ لی اس کے بعد اگر آپ ہنی لگا دیں، آپ دیکھیں گے جلد کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے اور داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اور لٹکتی اسکن کو سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا شہد موجود ہے تو آپ اس کو فیس پر لگا سکتے ہیں۔ بال اگر جلد آئلی ہو جائیں تو کیا استعمال کریں؟ اس کے لیے سرکہ اور شہد استعمال کریں، زیادہ آئلی نہیں ہوں گے، یہ متوازن کرتا ہے سرکہ۔ اگر بہت خشکی ہو تو سرکہ کام کرے گا، بہت آئلی ہو تو کام کرے۔ آپ دیکھیں بازار آپ جاتے ہیں کریمیں لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے، یہ ڈرائی اسکن کی کریم ہے، یہ آئلی اسکن کی ہے، یہ سنت میں سب چیزوں کی ایک ہی دوا ہے، سرکہ اور شہد۔ آپ اس کو دانتوں پہ لگائیں، آپ اس کو فیس پہ لگائیں، آپ کے داغ دور کرے گا، سر پہ لگائیں، خشکی بھی دور کرے گا، چکناہٹ بھی دور کرے گا، ہر چیز کو بیلنس کرے گا۔ کتنی پیاری سنت ہے۔ مسام کھلے ہوں تب بھی آپ سرکہ اور شہد لگائیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے سرکہ اور زخموں پہ لگانے کو بتا رہے ہیں، کتنی عجیب سی بات ہے نا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں سرکہ تو گلا خراب کرتا ہے، یہ وائٹ ونیگر خراب کرتا ہے۔ جو پھلوں کا سرکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ، بیسیکلی یہ پورز کو کھلنے نہیں دیتا، جو ریشے زخم بن کے کھلتے ہیں ان کو یہ بند کر دیتا ہے۔ مسام کو جہاں کھولتا ہے وہاں بند بھی کرتا ہے بلا وجہ۔ جو مسام کھل جاتے ہیں جیسے اسکن کے، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی پورز کھل جاتی ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں ہماری اسکن کی پورز کھلی ہوئی ہیں اور جو ہے اسکن بے ڈھنگی لگتی ہے، تو اب اس کو بند کرنے کا کیا طریقہ؟ ان کے لیے بھی وہی جو میں نے آپ کو 2 چیزیں پہلے بتائی ہیں، سرکے کے ساتھ اور لیموں کے جوس کے ساتھ، وہ دونوں کام کرتی ہیں۔ اور اگر پورز بند ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ جیسے بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز کے ساتھ پورز بند ہو جاتے ہیں، ان کو بھی صاف کرتے ہیں، تو آپ کا ایک نیچرل جو ہے میڈیسن گھر پہ تیار ہو جاتی ہے۔ رنگ صاف کرنے کی کوئی ٹپ ابھی بتائی ہے میں نے آپ کو، سرکہ اور شہد۔ آپ کی پگمنٹیشنز، آپ کے فریکلز، آپ کے رنکلز، ساری رات کو آپ سرکہ، شہد، گلاب کا عرق جو میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں لگا کے سوئیں۔ صبح آپ مطلب ایک دن میں تو نہیں اسکن چمکے گی لیکن آپ کو فائدہ ضرور محسوس ہوگا۔ ناک پر جو کیل نکلتے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات کا، شہد اور سرکہ اتنی اچھی دوا ہے کہ اگر یہ بلیک ہیڈز یا وائٹ ہیڈز بنتے ہیں آپ کے سب صاف ہو جائیں گے ان 2 چیزوں سے، شہد، سرکہ اور گلاب کا عرق۔ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا سوائے لپسٹک کے اور کوئی چیز نہیں لگائی، میں یہی چیزیں یوز کرتی ہوں۔ ہاں، دھوپ میں نہ لگائیں، دھوپ میں آنے کے لیے آپ کوئی سا بھی لوشن
जनरल सा कुछ भी आप लगा लें अपनी स्किन के मुताबिक, कोई हर्ज नहीं। आपने जो शहद और सिरका मुंह पर लगाने को कहा था, तो रात को मैंने लगाया तो हाथ चिपक रहे थे, लेकिन सुबह फर्क बहुत पड़ा था। ये चिपकते नहीं हैं। देखें, जब आपकी क्वांटिटी मेरे कहने के मुताबिक होगी ना, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच सिरका और 2 से 3 चम्मच आप अर्क कर लें। अगर आपको फिर भी चिपचिपाहट लगती है, अर्क थोड़ा सा और बढ़ा दें। ठीक, अर्क का ज्यादा करने से चिपचिपाहट खत्म हो जाती है। वो इतनी सी चिपचिपाहट होती है जो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर आप अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए और जिस्मानी स्किन की खूबसूरती के लिए जो बड़े परेशान रहती हैं खवातीन कि कुछ न कुछ ऐसा क्यूटिकल्स बन जाते हैं। आजकल के मौसम में ड्राइनेस होती है, हाथ पैर फटने लगते हैं, मुंह भी इतनी सख्त सर्दी में जो है वो उसमें भी ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आपके लिए ये ग्रेप विनेगर और हनी और इसी तरह मसनून चीज़ों के साथ ही एक चीज़ बनाई है, ग्लो, जो आप मतलब कोई भी आप अगर लोशन इस्तेमाल ना करें तो वो आपके चेहरे की जिल्द को कभी भी मुरझाने नहीं देगी, यानी हमेशा फ्रेश रहेगा चेहरा और कभी ड्राइनेस नहीं होगा, कभी डैंड्रफ नहीं होगा। बस जब आपने वजू किया उसको ½ टीस्पून जितना हाथ पे डालें और उसको आप मसल के और फिर मल लें। आपका चेहरा जो है वो कभी भी, यानी जितने भी पैचेस बनते हो चेहरे पे, खुश्की के बाजू बात आप देखते हैं लोगों के पैचेस बन जाते हैं ऐसे गोल गोल खुश्की के, वो खत्म ही नहीं होते और बाजू का सर्दियों में वो काले भी हो जाते हैं या डार्क कलर के हो जाते हैं। तो सारी होंठों की कालक, ये इस एरिया की कालक या उन पैचेस की कालक, वो सारी उससे दूर हो जाती है। लेकिन छाइयों का वो इलाज नहीं है। छाइयाँ और चेहरे के बाल, उनके लिए एक और चीज है, ये भी तिब्ब नबवी से ही ली गई है। इसमें वर्स आपने सुना है ना, वर्स से वाकिफ है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लगाया करती थी अपने चेहरे पे वर्स और इसी तरह कुस्तुल बहरी और ये चीजें, इस तरह की मसनून चीजें, इनको मिला के तो एक फेशियल पाउडर बनाया है, ये बिल्कुल नेचुरल है, उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। हमारी हर चीज जो है ना केमिकल से पाक है, उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल यूज नहीं है। हत्ता कि प्रिजर्व करने के लिए भी हमने या विनेगर का सहारा लिया है या हनी का सहारा लिया है और या फिर ब्लैक सीड ऑयल का सहारा लिया है और उन चीजों को यानी 3-3 साल तक भी आप रख सकते, खराब नहीं होंगी और यानी 30 से कम टेम्परेचर और 30 से ज्यादा ना हो, क्योंकि उससे फिर ऑफकोर्स के धूप से बचाएं। तो इंशाल्लाह उससे ये कि चेहरे के बालों पर वो ग्लो के साथ आप उसको सोक कर लें। वो जो पाउडर है, फेशियल पाउडर, अब आपके लिए रखा है पीछे, बाद में आप देखिएगा। तो उसको जिन लोगों को पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, बच्चियों को, जिसकी वजह से फिर चेहरे पे बाल आ जाते हैं, पीसीओ तो आप समझते हैं ना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो बहुत कॉमन हो गया, चिकन खा खा के तो बच्चे बहुत बीमार हो रही हैं। तो उसके लिए फिर वो उसको मिक्स कर लें किसी भी, 1 चम्मच अगर आप ले लें पाउडर का, तो उससे जितना ग्लो से वो सोक हो जाता है कर लें और फिर उसमें से चेहरा धोने के बाद उसको आप बालों वाली जगह पर या दाहों वाली जगह पर लगा दें। तो आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आपके चेहरे के जितने एक्स्ट्रा बाल हैं वो इंशाल्लाह एक दफा खत्म हो जाएंगे। अगर आप साथ में पीसीओ का इलाज करा लें तो दोबारा बाल नहीं आएंगे, लेकिन अगर पीसीओ का इलाज नहीं कराते तो दोबारा आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जिस वजह से पहले आए थे वही वजह अगर मौजूद है, बरकरार है, तो फिर उसका इलाज अगर आपने नहीं किया तो होने के चांस है। लेकिन जिन खवातीन को मेनोपॉज हो गया और मेनोपॉज की वजह से अगर बाल आए हैं, वो अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो बाल खत्म हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह उनके